عزیز مصر جو اس وقت میں مسلمان نہیں تھا، اس نے بھی ایک خواب دیکھا جو کہ بالکل سچا خواب تھا۔ اللہ پاک نے ان آیات شریفہ کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ بادشاہ نے کہا انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف، کہ رات میں نے خواب دیکھا کہ ایک دریا ہے اور اس دریا کے اندر سے 7 موٹی موٹی گائے نکلی ہیں، 7 گائیں ہیں اور 7 کی 7 بڑی موٹی موٹی ہیں، اور اس کے بعد اسی دریا کے اندر سے دوسری 7 گائیں نکلی ہیں جو بہت دبلی پتلی بالکل دبلی سی ہیں۔ باہر نکل کر جو دبلی گائیں ہیں، ان دبلی گاؤں نے ان موٹی موٹی گاؤں کو کھا لیا، اور کھانے کے بعد جو ہے ایسا ختم کر دیا کہ اس کا ذرہ بھی نظر نہیں آتا، وہ دبلی گائیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک خواب تو میں نے یہ دیکھا۔ دوسری چیز اسی خواب کے اندر میں نے یہ دیکھی کہ 7 بالیاں ہیں جس کے اندر کنک لگتی ہے، گندم لگتی ہے، سٹے جس کو کہتے ہیں، وہ 7 ہیں، اور وہ بہت بالکل یعنی کاٹنے کے قابل ہیں، بھری ہوئی ہیں دانوں کے ساتھ۔ اور دوسری ہیں جو سبز ہیں، ابھی اس کے اندر دانہ نہیں پڑا، ایسی سبز بالیاں ہیں، 7 وہ ہیں۔ اور یہ خشک جو 7 سٹے یا 7 بالیاں ہیں، یہ ان کے اوپر لپٹتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بھی خشک کر دیتی ہیں۔ یہ میں نے رات کو خواب دیکھا۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے درباریو، دربار کے اندر جتنے لوگ تھے ان سے کہا کہ اے درباریو، تمہارے ذمے ہے کہ میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تمہیں تعبیر کا کچھ علم ہو۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، جواب کے اندر وہ کہنے لگے کہ یہ تو ایک ایسے ہی فضول قسم کا خواب ہے اور ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ اضغاث زغث کی جمع ہے، اور زغث کہتے ہیں ایک گٹھری کو، ایک گٹھری جس کے اندر گھاس پھوس ادھر ادھر کی کوڑ کباڑ سارا اکٹھا کر کے اس کو باندھ دیا جائے، اس کو کہتے ہیں زغث۔ اضغاث یعنی ایک ایسے ہی منتشر قسم کے خیالات ہیں، کبھی کچھ سوچا کبھی کچھ سوچا، کچھ کھایا کچھ پیا، بندہ سوچ گیا، بہت سارے خیالات جمع ہو کر ایک شکل بن گئی۔ یہ اس قسم کی بات ہے، اور ایسے خوابوں کی تعبیر ہمارے علم میں نہیں ہے۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، جب یہ سارا منظر اس بندے نے دیکھا جو ساقی تھا، جس کا قصہ کل بیان ہو چکا، جس کو نجات مل گئی تھی اور وہ اپنے عہدے پر بحال تھا، اور جس کو یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ بادشاہ کو جا کر یہ بتا دینا کہ جیل کے اندر ایک بے گناہ آدمی ہے۔ اس نے دیکھا کہ اوہو، مجھے تو یوسف علیہ السلام نے 7 سال پہلے ایک کام میرے ذمہ لگایا تھا اور مجھے کہا تھا کہ بادشاہ کو آ کر بتا دینا، میں تو بھول بھالی گیا اور میرے تو دماغ کے اندر سے بھی وہ بات نکل گئی۔ اب جب یہ منظر پیش آیا، ان کو اپنا بھی خواب یاد آیا کہ میں نے بھی اپنا ایک خواب بیان کیا تھا، اور جیسے انہوں نے تعبیر کی تھی اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ہو چکا ہے۔ مجھے کہا تھا کہ میں اپنے عہدے پر بحال ہو جاؤں گا، میں اپنے عہدے پر بحال ہو چکا ہوں۔ میرے دوسرے ساتھی کو کہا تھا تجھے سولی دی جائے گی، اس کو سولی دی جا چکی، وہ مر چکا ہے، اور جیسے سولی کا بتایا تھا اسی طریقے سے اس کے ساتھ ہوا۔ یہ ساری باتیں جب اس بندے کو یاد آئیں، وقال الذی نجا منہما، جس کو نجات مل گئی تھی ان دونوں میں سے، وادکر بعد امۃ، ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد یہ ساری بات اس کو یاد آئی، تو اس نے کہا انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، اے بادشاہ میں تم سب کو اس کی تعبیر بتا سکتا ہوں، میری شرط یہ ہے کہ مجھے ایک دفعہ جیل میں بھیج دو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دو، یا یوسف علیہ السلام جانتے ہیں، اس لیے کہ اگر یوسف علیہ السلام کا نام لے لیتا تو بادشاہ کسی اور کو بھیج دیتا، اس کی ویلیو، اس کی حیثیت کم ہو جاتی۔ یہ چاہتا تھا کہ یہ کام کروں بھی میں، کہ میں اس کی تعبیر پتا کر کے تمہیں بتا دوں گا۔ ایک بندہ ہے جیل کے اندر، اس کا نام نہیں بتایا، اس کے پاس مجھے بھیج دو، میں جا کر پوچھوں گا، جیسے وہ تعبیر بتائیں گے میں آپ کے پاس آ کر اس کی خبر دے دوں گا۔ بادشاہ نے اس کا انتظام کر دیا، اس کو جیل میں بھیجا گیا۔ اب یہ جیل میں پہنچا، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے بہت زیادہ سچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی کو پہلے دیکھ چکے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بزرگی، شرافت، کرامت چہرے سے محسوس ہو رہی تھی، تو ایسے آ کر خطاب کیا، یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، ایک خواب کی تعبیر بتائیے۔ خواب یہ ہے کہ ہمارے بادشاہ نے 7 گائیں دیکھی ہیں جو بڑی موٹی تازی ہیں، جن کو بہت کمزور قسم کی گائیں کھا جا رہی ہیں، اور دوسری 7 ہری قسم کی بالیاں ہیں، سٹے ہیں، اور دوسرے خشک قسم کے 7 سٹے ہیں۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، ان کی تعبیر فرمائیے
تاکہ میں یہ تعبیر جا کر ان کو بتا دوں اور تاکہ ان کو بھی کچھ پتہ چل جائے، آپ کے مقام اور مرتبے کی ان کو بھی خبر ہو جائے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ تو یہ کہا کہ تو اچھا آدمی ہے، میں نے چھوٹا سا کام تیرے ذمہ لگایا تھا، اللہ کے بندے وہ تو نے کیا نہیں، اور جا میں بھی نہیں تیری تعبیر بتاتا، نہ اس کو یاد کروایا، نہ اس کو تانا دیا، نہ اس پر احسان جتلایا، کچھ بھی نہیں، گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی شان ہے، ان کا وقار ہے کہ کبھی بھی کسی ایسی چیز کا نہ تانا دیا کرتے ہیں اور نہ کبھی بھی ان چیزوں کی طرف توجہ فرمایا کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے اوپر ان کی توجہ ہوتی ہے۔ کچھ بھی نہیں ان سے کہا، بلکہ اس نے صرف تعبیر پوچھی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی، خوشخبری بھی سنائی۔ ایک کام کے لیے وہ آیا تھا، یوسف علیہ السلام نے اس کے 3 کام کیے، 3 باتیں اس کو بتائیں۔ سب سے پہلی بات اس خواب کی تعبیر بتائی، اور خواب کی تعبیر یہ تھی کہ جو تمہارے بادشاہ نے یہ دیکھا ہے کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گاؤں کو کھا جاتی ہیں، اور 7 ہری قسم کی جو سٹے ہیں اور بالیاں ہیں وہ خشک ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 7 سال کے بعد دوبارہ جو 7 سال آئیں گے وہ ایسے ہوں گے کہ اس میں سخت قسم کا قحط پڑے گا۔ ابھی 7 سال قحط نہیں ہوگا، بعد میں جو 7 سال آئیں گے اس میں ایک سخت قسم کا قحط پڑنے والا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنا تم نے ان 7 سالوں کے اندر جو جمع کیا ہوا ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے 7 دبلی گاؤں کے 7 موٹی گاؤں کو کھا لینا، اور یہی مطلب ہے کہ خشک سٹوں کا دیکھنا اور خشک اور ہرے سٹوں کو دیکھنا، یہی اس کا مطلب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی بتائی کہ اب تمہیں کرنا کیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے تزرعون 7 سنین دأبا، اب یہ 7 سال جو ہے اس میں قحط نہیں ہوگا، لہٰذا تم لوگ ایسے کرنا کہ بہت جم کر زراعت کرنا، خوب اچھے طریقے سے فصلیں اگاؤ، جتنا تم بیج سکتے ہو اور جتنی اچھی قسم کی کاشت کر سکتے ہو تمہیں چاہیے کہ اچھی قسم کی فصلیں اگاؤ۔ فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون، اور جب ان 7 سالوں میں کھیتی کاٹو تو ان میں سے دانے اتنے ہی نکالنا جتنے تم نے کھانے ہیں، باقی اسی کے اندر رہنے دینا، سٹے کے اندر ہی دانوں کو رہنے دینا، اس لیے کہ نکالنے سے گھن لگ سکتا ہے، نکالنے سے خراب ہو سکتے ہیں، نکالنے سے پانی کی وجہ سے اور تھوڑی نمی کی وجہ سے خراب ہو سکتے ہیں۔ سٹے کے اندر رہنے دینا، وہ محفوظ رہیں گے۔ یہ بہترین قسم کی تدبیر، اس زمانے کے اندر کوئی فریج یا اس قسم کی جو چیزیں نہیں تھیں، تو فرمایا کہ اتنا ہی دانے نکالنا جتنی کی تمہیں ضرورت ہو، باقی وہ ساری کی ساری جو فصل ہوگی اس کو انہی سٹوں کے اندر ہی رہنے دینا۔ فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، پھر جو 7 سال تمہارے اوپر آئیں گے وہ بڑے سخت ہوں گے، کچھ بھی نہیں اگنے کا زمین کے اندر، بہت قحط سالی تمہارے اوپر ہو جائے گی۔ تو ان 7 سالوں کے اندر یہ جو تم نے بہترین قسم کی کاشت کر کے غلہ جمع کیا ہوگا، اس غلے کو ان 7 سالوں میں استعمال کرنا۔